اچھا تو عزیز طلباء، آج کا ہمارا سبق ہے یہ ہم لکھی ہے مولانا ظفر علی خان نے۔ حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توصیف، تسبیح، فضیلت، کبریائی، عظمت کو بیان کیا جائے۔ تو مطلب ایسی شاعری، ایسی نظم جو اللہ رب العزت کی توصیف بیان کرے، جس میں اللہ کے اوصاف بیان ہو، اللہ کی پاکی و برتری و بزرگی بیان ہو، تو وہ حمد کہلاتی ہے۔ جیسا کہ آپ یقیناً مولانا ظفر علی خان کے نام سے آشنا ہوں گے، آپ سیالکوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی۔ تو ان کے والد محترم ایک اخبار نکالا کرتے تھے، تو پہلے تو مولانا ظفر علی خان نے محکمہ ڈاک میں نوکری کی، لیکن پھر اپنے والد کی وفات کے بعد میں خیال آیا کہ یہ ایک بڑا کام ہے دوبارہ کہ وہ اپنے والد کے اس اخبار کو جاری کرے۔ تو مولانا ظفر علی خان پھر صحافت کے میدان میں اترے، پھر سیاست کے میدان میں اترے۔ علم و ادب تو ان کا میدان تھا ہی، تو بیک وقت وہ ایک اسکالر ہیں، عالم ہیں، وہ ایک ادیب اور شاعر ہیں، اور وہ ایک صحافی ہیں۔ تو ان کی شاعری بیشتر جو ہے، زیادہ شاعری وہ ملی شاعری ہے، قومی شاعری ہے، اور قومی شاعری کے علاوہ ان کی شاعری کا باقی حصہ جو ہے وہ حمد و نعت پر مشتمل ہے۔ انہوں نے مجاز کی شاعری یا رومانس کی شاعری بہت کم کی ہے، یا نہ کرنے کے برابر۔ تو حمد باری تعالیٰ جو انہوں نے لکھی، جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، اس کا پہلا شعر ہے: پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اب دیکھیے جو اصطلاحیں انہوں نے اس شعر میں استعمال کی ہیں، ان کا تعلق مے خانے سے، مے کدے سے ہے۔ مے کدہ مطلب شراب خانہ۔ تو صاف ظاہر ہے عام لفظوں میں، عام مشہور عرفی معنی میں ہمارے ہاں مے کدہ یا شراب خانہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، نہ ہی اچھی جگہ سمجھی جاتی ہے۔ لیکن شاعری کی زبان میں یہ سب علامتاً استعمال ہوتا ہے، یہ سب استعاراتی طور پر استعمال ہوتا ہے، یا علامتاً استعمال ہوتا ہے یا استعاراتی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ پورا جہان جو ہے وہ، اب کیونکہ میکدے کو جو چلاتا ہے وہ ساقی ہوتا ہے، ساقی کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا۔ اب صاحب ظاہر ہے ساری دنیا کا رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، تو سارا رزق تو اللہ رب العزت ہی تقسیم کرتے ہیں۔ تو یوں اس انداز سے، اس ڈھنگ سے مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ پہنچتا ہے ہر ایک مے کش کے آگے دور جان اس کا۔ تو اللہ رب العزت کے مے خانے میں، مے کدے میں، اب اللہ رب العزت کا مے کدہ کیا ہے؟ سارا عالم، سارا عالم مطلب سارا جہاں، جی میرے رب کا مے کدہ ہے۔ تو یہاں جتنے پیکڑ آتے ہیں، پینے والے آتے ہیں، مطلب اس میں جتنے ذی روح ہیں، اس میں جتنے جاندار ہیں، سب اسی سے حاصل کرتے ہیں اپنا تمام رزق، اس سب کو دیتا ہے۔ دور جان کیا ہے؟ تو مے کدے میں، مے خانے میں بیٹھنے کی ترتیب ہوتی ہے، ایک دائرے میں لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو ایک پیالہ شراب کا پینا یا ایک گلاس شراب کا پینا ایک دور کہلاتا ہے۔ تو جتنی مرتبہ وہ پیئیں گے کہا جائے گا کہ اتنے دور چلے گے۔ تو اللہ رب العزت بھی قرن ہائے قرن سے، کئی ہا زمانوں سے، ہزاروں زمانوں سے تمام مخلوقات کو اپنے مے خانے سے پلائے جا رہا ہے، مطلب اپنے رزق سے عطا کیے جا رہا ہے، اپنے خزانوں سے دیے جا رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی لطف ہو تو کوئی پیاسا نہیں جاتا، تشنہ لب پیاسا، تو ہر پیاسے تک پہنچتا ہے لطف عام اس کا عام لطف، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا لطف کیا ہے؟ میرے رب کا کرم ہے، عام کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں کی، اللہ رب العزت نے کوئی دائرہ نہیں کھینچا کہ میں انہیں تو دوں گا، میں انہیں تو عطا کروں گا۔ اب صاحب ہے آپ دیکھیں دنیا میں کتنے کافر مشرک ہیں، رب کے منکر ہیں، ملحد ہیں، اللہ انہیں بھی برابر دیے جا رہا ہے۔ یہ میرے رب کا لطف عام ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے،
کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے میرے رب کے ہاں، وہ سب کو دیے جا رہا ہے۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ نرالا ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے ہیں، تو مہمان بدلتے رہتے ہیں، میرا رب دیے جاتا ہے، وہ دینے سے باز نہیں آتا۔ وہی جوہر ہے، وہ عالم کے سارے آئینوں کا، وہ پتھر میں کیڑے کو جو غذا بہم پہنچ، تو پتھر کو کیڑے میں بھی وہ غذا بہم پہنچاتا ہے، وہ تو اتنا گریٹ ہے، وہ تو اتنا عظیم ہے۔ تو کوئی بھی پیاسا نہیں بھیجتا، کوئی بھی پیاسا نہیں واپس اٹھتا جاتا، جو بھی میرے رب کے مہکدے میں آئے، جو اس کائنات میں آئے اور رب العزت سے مانگے، لگائے، توقع کرے، تو رب العزت اس کو دیتے ہیں، اسے خالی نہیں لوٹاتے۔ یہ میرے اللہ رب العزت کا کمال ہے۔ تو دوسرا شعر دیکھیے گا اس کا، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نفس سب جھوٹے ہیں، سچا ایک نام اس کا۔ تو اب یہ شعر تھوڑا وحدت الوجودی شعر ہے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا لیسا کمثلہ بشیء، کہ کوئی شے میری مثال نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کی اپنی ذات ہی اس بات کی دلیل ہے، گواہی ہے، ثبوت ہے کہ آپ اپنی ذات میں یکتا ہیں، کیونکہ دوسرا تو کوئی ان جیسا ہے ہی نہیں جس کی مثال دی جا سکے۔ وہ دوئی کے نفس سب جھوٹے، دوئی شرک کفر، دوسرا تو اللہ رب العزت کے علاوہ اگر آپ کو کچھ اور بھی دکھتا ہے، نظر آتا ہے، تو دو سمجھنا دوئی ہے، غیریت ہے، غیر اللہ ہے اللہ کے علاوہ۔ تو جتنے بھی نقش آپ کو مجھے نظر بھی اگر آتے ہیں تو وہ سراب ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ ہے نہیں۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ اب اسے کون دیکھ سکتا ہے، کس سے اس کا آمنا سامنا ہو؟ یہ آمنا سامنا کیسے ہو؟ کوئی اور ہو تو، کوئی تو اور ہے ہی نہیں، بس میرا رب ہی ہے۔ باقی جو کچھ میں آپ دنیا دیکھتی ہے، سمجھتی ہے، اس کو نظر آتا ہے، یہ سب سراب ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ اب صاف ہے جیسے ہم اور آپ اپنی ماں کی کوکھ سے جنمے جانے سے پہلے نہیں تھے اور مرنے کے بعد بھی نہیں ہوں گے، یہ تھوڑا سا ایک درمیان میں وقت ہے کہ ہم ہیں، تو ہمارا یہ ہونا ایک دھوکہ ہے۔ ہم نہیں تھے، ہم نہیں ہوں گے، وہی ہمیشہ سے تھا، وہی ہمیشہ ہوگا۔ تو دوئی کے نفس سب جھوٹے، مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمائیاں، ہم آئینے کے سامنے آ کے جو روح ہے۔ تو آئینہ کیا ہے؟ وہ دل ہے آپ کا۔ تو ساری کثرت نمائیاں مٹ جائیں گی، پھر کچھ دھوکہ نہیں رہے گا، پھر کچھ باقی نہیں رہے گا۔ جیسے خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ نے اپنے ہندی کرافٹ کے ایک شعر میں کہا، ہندی زبان کے کرافٹ میں، آتم اوتم روپ سدھارن، دویت فرید ہے جھوٹا لال۔ یہ دویت جو ہے، یہ غیریت، غیر اللہ جو ہے، اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی سمجھنا اور موجود ہونے پہ یقین رکھنا، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے۔ تو باقی یہ سارے رنگ روپ میرے اس رب کے ہیں، میرے اس مالک کے ہیں جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ تو ہم تیسرا شعر دیکھیں گے۔ تیسرے شعر میں مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ تو ہوا کا ہر ایک ذرہ اس کی داستان سنائے چلے جا رہا ہے، اور ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے۔ یہ شعر بھی وحدت الوجود کے فلسفے سے جڑا ہوا ہے۔ وحدت الوجود کا فلسفہ جیسا کہ آپ فرسٹ ایئر میں بھی جان کے آئے ہیں، پڑھ کے آئے ہیں، کہ پوری کائنات میں، پورے جہان میں سوائے رب کے کچھ بھی نہیں، بس وہی واحد دو یکتا ذات اور جاری ثانی ہے، ہر مقام پہ، ہر جگہ، ہر چیز میں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی، اگر آپ صاحب عقل و شعور ہیں، آپ فہم و فراست والے ہیں، تو پھر اس کائنات کے ذرے ذرے میں آپ کو رب العزت کے ہونے کا ثبوت ملے گا، دلیل ملے گی، گواہی ملے گی۔ ہر ایک ذرا اس کی کہانی سناتا ہے۔ تو جس طرح ہر چیز اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے، کرسی ہمیں
بڑھائی کے متعلق بتائے گی، دیوار معمار کے متعلق بتائے گی، کیمرہ کسی سائنٹسٹ کے متعلق بتائے گا۔ تو اسی طرح اس پوری کائنات کی ایک ایک چیز اس خالق کی گواہی ہے۔ ہر ایک جھونکا ہوا کا دیتا ہے پیغام اس میں، تو ہوا کے ایک ایک جھونکے میں میرے رب کا موجود ہونا ملتا ہے مجھے۔ کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر پہ نقش کفے پائے جاتے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ تیرے اندر کی باطنی آنکھ تیری جو ہے وہ بیدار ہو، اس کا ذوق ہو تجھے، اس کا شوق ہو تجھے، وہ تیری آنکھ بیدار ہو، تو پھر ہر راہ گزر پہ تمہیں جو بھی نقش دکھائی دیں گے وہ تمہارے محبوب کے نقش ہوں گے، وہ رب العزت کے نقش ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل، کھیل بچوں کا ہوا یا کھیل لڑکوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہوا۔ تو اگر یہ صلاحیت نہیں آتی، جیسے مولانا ظفر علی خان کا ہی میرے خیال میں شعر ہے، یا ابھی منائی صاحب کا ہے، نہیں ابھی منائی صاحب کا شعر ہے یہ کہ لاکھ پرتوں میں تو ہے بے پردہ، کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہر ایک جھونکا ہوا کا دیتا ہے پیغام اس کا، ہر ایک ذرے میں فضا، ہر ایک ذرا فضا کا داستان اس کی سناتا ہے کہ لاکھ پرتوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشان تو ہے مالک، ویسے تیرے اور میرے بیچ لاکھوں پردے لیکن پھر بھی تو نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے فطرت کے ہر ایک نظارے سے، اور 100 نشانوں میں تیری سینکڑوں نشانیاں ہیں، لیکن تو اپنے ظاہری وجود کے ساتھ ہمیں نہیں دکھائی دیتا، کیونکہ وہ ہماری آنکھ کی صلاحیت نہیں ہے، وہ ہمارے دماغ کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو موجود ہے مولا، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تمہیں دیکھ پائیں۔ اگلی شعر کی طرف چلیں گے۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا پوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ تو اے رب العزت، خطا کرنا بندے کی سرشت میں، بندہ خطا کرتا ہے، خطا پوشی روش میری، میرا طریقہ ہے، اور خطا پوشی ہے، اور آپ کا کام خطاؤں پہ پردہ ڈالنا، آپ خطا پوشی کرتے ہیں۔ سراپا معصیت میں سر سے پاؤں تک گنہگار ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوں، بدکار سیاکار ہوں مالک، سراپا مغفرت تو ہے، اور تیری شان تیری عظمت کیا ہے کہ تو مکمل معاف کرنے والا ہے۔ اس شعر سے اللہ تعالیٰ کی بے کران رحمت، بے پایاں رحمت، حد و حساب سے آگے میرے مالک کی جو رحمت ہے اس کا اظہار ہے کہ بندہ اس قدر گنہگار ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں پہ پردے ڈالتا ہے اور اس کو بخشتا ہے۔ تو یہ میرے رب کا پیار ہے اپنے بندے سے، خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت ہماری سوچ سے بہت بالا ہے۔ تو اس لیے وہ ایک بہت ہی پیارا سا شعر ہے کہ عفو و خطا میں ضد ہو گئی تھی، وہ بھی نہ ہارے میں بھی نہ ہارا، یعنی میں اپنی بدکاری اور سیاکاری کی وجہ سے سیدھے راستے پہ آتا ہی نہیں ہوں، چلا جا رہا ہوں برے راستے پہ، خطا کے غلطی کے راستے پہ بھٹکا جا رہا ہوں، اور میرا مالک ہے کہ مجھے مسلسل معاف پہ معاف کیے جا رہا۔ اس سے ایسے لگتا ہے کہ ہم دونوں اپنی اپنی ضد پہ آ گئے، میں اپنی بدکاری کی ضد پہ، اپنی غفلت کی ضد پہ، اور میرا مالک اپنی رحمت کی ضد پہ۔ صاف ظاہر ہے جیت تو ہمیشہ اسی کی ہوگی کیونکہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو ہم اگر دیکھیں تو اس طرح ہم نے اپنے اعمال سے، اپنے کرتوتوں سے، اپنے کاموں سے کوئی دقیقہ فراغ گزاشت نہیں کیا، کوئی کسر یا کمی نہیں چھوڑی کہ ہم جہنم میں پہنچے، لیکن رب العزت ہے کہ خطا پوشی کرتا جاتا ہے، خطاؤں پہ پردے ڈالتا چلا جاتا ہے، معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت میں گوارا، ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہ چھوڑا جس سے ہم جہنم پہنچتے، لیکن اے مالک یہ تو تیرا کمال ہے رب العزت کہ تو نے ہمیں جہنم جانے سے بچائے رکھا، تیری رحمت کو
یہ گوارا نہیں تھا کہ ہم تیرے بندے ہوتے ہوئے جہنم میں جا کے جلتے اور سڑتے. سو تیری رحمت کے سہارے پہ جیا جاتا ہوں، تیرے اوصاف پہ ایک وصف خطا پوشی ہے. تو یہ اس شعر کا خلاصہ ہوا. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام. اب افتادگی کیا ہوتی ہے کہ ایک طرح کی لا تعلقی، ایک طرح کی دوری، ایک طرح کی بیگانگی. تو شعر کہتا ہے میں تو دور جا پڑا تھا، میں تو گر گیا تھا، میں تو ٹھوکر کھا چکا تھا، لیکن میری یہ بات بھی میرے حق میں میرے رب کی رحمت بن گئی کہ گرتے گرتے بھی میں نے دامن، تو میں نے گرتے گرتے اپنے رب کا دامن تھاما اور سنبھالا اور پکڑا. یعنی اگر آپ زندگی کا ایک لمبا عرصہ بھٹکے رہے، گمراہی میں رہے، برے کاموں میں مبتلا رہے، لیکن آخری دنوں میں آپ کو ہوش آیا یہ گرتے گرتے دامن پکڑنا ہے کہ تھوڑے عرصے میں آخری دنوں میں آپ نے اپنے رب سے رجوع کیا، آپ لوٹے دوبارہ اپنے رب کی طرف سے اس غلط راستے کو چھوڑ کر. تو میرے رب نے تب بھی آپ کو مایوس نہیں کیا، تب بھی اس نے تھام لیا، تمہیں گرنے سے روک لیا، بچا لیا. تمہاری افتادگی بھی تمہارے حق میں رحمت ثابت ہو گئی، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے گناہ گار بندوں سے اور بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان بندوں کو میری اور میری رحمت کی زیادہ ضرورت ہے، میرے نیک بندوں کی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی سیدھے راستے پر ہیں. چلے ہم نقد عیسیاں لے کے آپ مرزش کے سودے کو. شاعر کہتا ہے کہ ہم چلے تو ہیں آمرزش کا سودا لینے، بخشش کا سودا لینے. اور نقدی کیا ہے، نوٹ کیا ہے، کرنسی کیا ہے؟ عیسیاں، گناہ. چلے عیسیاں کی نقدی، چلے ہم نقد عیسیاں لے کے آمرزش کے سودے کو. سودا خریدنا ہے مغفرت کا، بخشش کا. نقدی نوٹ کرنسی کیا ہے؟ گناہ. یعنی اگر آپ رب العزت کے سامنے اس اقرار کے ساتھ شرمندہ اور نادم ہو کے جائیں کہ مولا مالک میں تو تیرا گنہگار بندہ ہوں، تو وہ اس پر بھی بخش دیتا ہے کہ نرخ اس جنس کا کچھ بھی نہیں رکھا گراں تو نے، کہ مالک تو نے اس نرخ کی قیمت کچھ زیادہ رکھی ہی نہیں. خالی ندامت، خالی شرمندگی، خالی دو بوند آنسو، صرف اقرار کر کے تیرے سامنے تیرے روبرو آ جانا اور کہنا کہ مالک میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، اتنی سی قیمت میں بھی میرے رب کی طرف سے معافی. تو آپ اس کے رحیم ہونے کا اندازہ لگائیے. بندہ تو گنہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن تھام. یعنی اگر آپ کو آخری سمے میں بھی، آخری لمحے میں بھی یہ ہوش آ جائے، یہ بات پتہ چل جائے کہ نہیں آپ غلط راستے پہ چلے ہیں، اب توبہ کرنی چاہیے، اب لوٹ آنا چاہیے، اپنے مالک کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تو میرا رب آپ کو تب بھی مایوس نہیں کرتا. سرد ہو گئے جہنم کے شعلے، گنہگار جب منفعل ہو گئے، تو اللہ رب العزت دوزخ کی آگ ٹھنڈی کر دیتا ہے جیسے ہی آپ بھٹکنے سے باز آ جاتے ہیں. ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ان سب تک محمد نے کلام. اب یہ دیکھیے مولانا نظر علی خان اس شعر میں اللہ رب العزت کی توصیف کیسے بیان کرتے ہیں. ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، یعنی اللہ رب العزت اپنی حجت بھی تمام کرتے ہیں. یعنی تو ہمارے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہنے دیا مالک نے کہ شاید ہم کل کو روزے محشر میں اپنے رب کے آگے یہ جواز پیش کرتے، مالک یوں ہو گیا تھا، مالک یوں ہو گیا تھا، میرے عظیم رب یہ تھا وہ تھا. تو رب العزت نے ایسا کوئی جواز، کوئی بہانہ چھوڑا ہی نہیں. اس نے کیا کیا کہ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنا اب اشارہ ہے خطبہ حجت الوداع کی طرف، جب نبی پاک نے بتایا کہ میں نے تم تک رب کا پیغام پہنچا دیا. 3 مرتبہ آپ نے اس مجمع سے پوچھا اور سب نے اقرار کیا کہ ہاں پہنچا دیا. تو اب اس کے بعد اللہ نے تو حجت تمام کر دی، اب تو تم یہ جواب اور بہانہ بھی پیش نہیں کر سکتے. مالک میں کیسے آتا سیدھے راستے کی طرف، مالک میں کیسے آتا صراط مستقیم، مجھ تک تو پیغام ہی نہ پہنچا، مجھ تک تو بات ہی نہ پہنچی. تو یہ حجت تمام کرنا ہے میرے رب کی کہ اپنا محبوب بھیج کے، آخری نبی بھیج کے اپنا پیغام مکمل کیا آپ نے اور حجت تمام. اب سمجھے کہ شہنشاہ ملک لا بقا تو ہے،
بنایا ایک بشر کو سرورے کون و مکان تو نے. مالک اب سمجھ آیا اچھا یہ حقیقت تھی، یہ بات تھی کہ لا مکان کا شہنشاہ تو ہے، کہ بظاہر تو تیرا کوئی ٹھکانہ اور مکان نہیں لیکن سب ٹھکانے تیرے، اور ایک بندے کو رسالت ماں کو مراد ہے اس کو بنا کے بھیجا تو نے سرور کون و مکان، جو ہمارے پاس آپ کا پیغام لایا، تو یہ میرے رب کی حجت تمام ہے. تو اگلا شعر دیکھتے ہیں اس حمد کا. بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ کر، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پہ رہا آخر تمام ہو کر. تو یہ آخری شعر ہے حمد کا، بڑا پیارا ہے. اور اس میں مولانا ظفر علی خان یہ کہہ رہے ہیں بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ کر. اب وہ کون سا چراغ ہے جس کو کافر رہ کے بجھا رہے ہیں پھونکوں سے؟ تو یہاں چراغ سے مراد ہے نبی آخر الزمان. تو کافر مشرکوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے گرانے مارنے کی کوشش کی، لیکن میرے رب نے ان کے ظہور کا جو وقت، جو لمحہ اس دنیا میں مقرر کر رکھا تھا، اس وقت مقررہ پہ آپ کے نور کا ظہور ہو کر رہا. اگرچہ شیاطین نے بڑی کوشش کی، مشرکین نے، کافروں نے، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس. تو وہ گھڑی، وہ لمحہ، ساتھ گھڑی، لمحہ، جس لمحے کا بھی فرق نہیں آیا. میرے مالک نے جس لمحے میں اس چراغ کو، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا تھا، وہ آ کر ہی رہے. کوئی کوشش کارگر نہ ہوئی، کامیاب نہ ہوئی مشرکین کی، شیاطین کی. نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زد کہ ان کافروں، مشرکوں اور شیاطین کی حرکتوں پہ نور خدا خندہ زد ہے، ہنستا ہے. اس لیے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. بھئی یہ وہ چراغ نہیں ہے جس کو آپ پھونک مار کر بجھا دیں گے. تو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت تک اپنے نور کو درجہ بدرجہ کنورٹ کیا، بھیجا اس دنیا میں. تو ہر بار شیاطین اور اس کے چیلوں نے اور مشرکین نے اس نور کو مٹانے اور بجھانے کی کوشش تو کی، لیکن میرے رب نے جو وعدہ کر رکھا تھا، جس وقت مقررہ پر، جس مقام پر آپ رسالت مآب کو اس نے بھیجنا تھا، وہ بھیجنے میں کامیاب رہا اور مشرک و شیاطین ناکام رہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع ہی کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے. تو اس طرح پیارے طالب علموں، ہماری یہ جو حمد تھی، اس کے اشعار کی تشریح یوں مکمل ہوتی ہے. اور اب ہم ذرا اس کے خلاصے پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ خلاصے کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا لکھا جائے گا. تو بہت سادہ سی بات ہے پیارے طالب علموں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ خلاصے میں نظم کے ان اشعار کو سادہ کر کے لکھا جاتا ہے اور مختصر کر کے لکھا جاتا ہے. تو اس حمد میں جتنے بھی اشعار مولانا ظفر علی خان نے لکھے ہیں، ان کو نثر کی صورت میں مختصر کر کے لکھنا خلاصہ کہلائے گا. جیسے مثال کے طور پر اپنی اس حمدیہ نظم رب الجلال میں انسانوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ رب العزت کی برکتوں، رحمتوں اور معرفت کا نزول ہر کسی پر ہوتا ہے. یہ وہ ذات اقدس ہے جو کسی کو تشنہ لب نہیں رکھتی. دنیا میں ہونے والے تمام کاموں پر اس کی نظر ہے، اور دنیا میں سوائے اس کی ذات کے باقی سب عارضی اور فنا ہونے والا ہے. وہ سب پہ رحمت و شفقت کرنے والے ہیں، اور انہوں نے اپنے پیغام کی تکمیل کی رسالت مآب کے ذریعے. وہ ہمیں ہماری لغزشوں میں بھی معاف کرنے والے ہیں. تو یوں یہ حصہ ہمارے سبق کا مکمل ہوتا ہے. اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے، تو ایک اخبار ایڈیٹر کو خط لکھ کر اس کے اخبار کے ذریعے ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں ارباب اختیار کو کہ بھی مہنگائی نے کیا حال کر رکھا ہے، کہاں پہنچا رکھا ہے. تو آئیے پیارے طالب علموں، ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ اخبار کے ایڈیٹر کو خط لکھ کے ہم اس عوامی مسئلے کی طرف توجہ دلائیں، صاحب اختیار لوگوں کی بھی اور عام لوگوں کی بھی، تاکہ اس مشکل کا کوئی ازالہ ہو سکے، کوئی حل نکل سکے۔ اب خط جو ہوتا ہے اس کے لکھنے کا طریقہ فرض کیجیے اگر یہ ہمارا صفحہ ہے، پیج ہے، تو خط کا آغاز اردو میں دائیں کونے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس مقام کا نام لکھتے ہیں جس مقام سے آپ خط لکھ رہے ہو۔ عام طور پر کیونکہ لکھنا ہوتا ہے امتحان میں تو آپ لکھتے ہیں امتحانی کمرہ یا امتحان گاہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کمرہ امتحان بھی لکھ سکتے ہیں، جو آپ کا دل چاہے۔ اس کے بعد پھر وہ جگہ، اب صاحب ہے وہ شہر، کیونکہ شہر جگہ لکھنا نہیں ہے، خالی جگہ چھوڑ دیں گے، تاریخ لکھتے ہیں جو بھی ہو، تاریخ رومن ہندسوں میں لکھیں، اردو ہندسوں میں لکھنا ہے، ہر طرح سے لکھنا ٹھیک ہوتا ہے۔ فرض کریں جیسے آج 6 تاریخ ہے تو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں، یہ 6 لکھیں گے، خط فاصل ڈالیں گے یعنی ترچھی لکیر، پھر آگے اگست لکھیں گے، پھر اس کے لکھیں گے 2020، اسی کی علامت تھوڑی سی، یہ آپ کی ایک لائن، یہ آپ کی اور لائن، یہ آپ کی اور لائن، اب یہ اور لائن ہے، اس پہ آپ لکھیں گے محترم ایڈیٹر روزنامہ، اب کسی بھی اخبار کا نام لکھ دیں، روزنامہ، جنگ، نوائے وقت، ایکسپریس، فلاں فلاں، وہ لکھ کے آپ بالکل ایک خط کی عبارت کی طرح لکھیں گے السلام علیکم، اس کے بعد مداحیہ کی علامت لگائیں گے آپ۔ اب اپنا مدعا بیان کریں گے، وہ چاہیں تو اسی لائن پہ اس مداحیہ کی علامت سے آگے بھی لکھ سکتے ہیں، وہ چاہیں تو نئی لائن سے اس مداحیہ والی علامت سے شروع کر کے اپنا پورا مدعا بیان کرتے جائیں گے، اور آخر میں اس کونے میں آپ لکھیں گے والسلام، خیر اندیش، آپ کا اپنا، دعا گو، یہ کچھ بھی ایسا لکھ سکتے ہیں۔ تو اس درمیانی حصہ میں پھر آپ بتائیں گے کہ مہنگائی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، روزگار کے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، مداد میں اور تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہے، روزگار ملنے کے مواقع کم تر ہوتے جا رہے ہیں، محنت کش مزدوروں کے لیے کام نہیں ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ آخری حدود کو چھونے لگی ہے، مطلب اس طرح سے جیسے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے موکر روزنامہ کی وساطت سے، اپنے قومی روزنامہ کی وساطت سے، اپنے قومی روزنامہ کے ذریعے ارباب اختیار لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیں، تاکہ انہیں کچھ ہوش آئے اور وہ اس حقیقی عوامی مسئلے کو حل کرنے کی طرف آئیں۔ تو یہ مطلب حال اس طرح بیان کر کے اس طرح کے اسٹرکچر، اس طرح کے ڈھانچے میں آپ خط لکھیں گے، تو یوں ہمارا یہ کام جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی، اور کچھ بھی سمجھ نہ آنے کی صورت میں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی آپ کو تو ایسی صورت میں آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور بالمشافہ ملاقات میں پوچھ سکتے ہیں، اور ٹیلی فون پہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جی شکریہ۔